آج ہم بات کریں گے پاکستانی ڈرامہ میں منٹو نہیں ہوں میں کی کہانی کیا ہے. دیکھو کیوں یہ ڈرامہ ایسا ہے. دیکھو اس کی اسٹوری بڑی عجیب سی ہے, بہت ہی کمپلیکس. خلیل الرحمان قمر صاحب کبھی کبھار ایسی چیزیں لکھتے ہیں سمجھ نہیں آتا وہ چاہتے کیا ہیں. ایک تو ان کی باتیں سنو, باتیں وہ خیر ہم ڈرامے پہ آتے ہیں. بھائی ایک جو ہے وہ ڈان ہے لاہور میں, اور اس نے 112 بندے کو مارے میں. اس کی ایک بیٹی ہے اور وہ ایک یونیورسٹی میں ایڈمیشن لیتی ہے. اب ایڈمیشن اس کو ملتا نہیں ہے. یونیورسٹی کو پریشرائز کیا جاتا ہے کہ اس کے ڈین کو مجبوراً انہیں کیا دینا پڑتا ہے, نوٹیفکیشن دینا پڑتا ہے کہ یہ ایڈمیشن کر دیا ان کا. اب وہ ایڈمیشن ہو جاتا ہے. اب ہمایوں سعید جو پاکستانی سپر اسٹار ہے, تو وہ صاحب دیکھتے ہیں کہ یار اس لڑکی کو کچھ زیادہ ہی جو ہے نا امپورٹنس مل رہی ہے, آگے بیٹھ رہی ہے اور سب اس کے آگے پیچھے, تو وہ اس کو غصے سے نکال دیتا ہے کلاس سے. اب یہ سچویشن دیکھ کے اس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کیا جاتا ہے ہمایوں سعید کا اور ڈان کی طرف سے. اب آپ دیکھیں گے ڈراموں میں دکھایا جاتا ہے, پہلے ڈراموں میں کیا آتا ہے میں آپ کو بتاؤں گا بعد میں. اب آپ ایک ٹویسٹ سنیں آگے کیا ہوتا ہے. ہمایوں سعید صاحب اس کو نکال لیتے ہیں, ان کا ہوتا ہے سافٹ ویئر اپڈیٹ, ان کو سمجھ میں آتا ہے اچھا یہ تو ڈان کی بیٹی ہے. تو پھر ہمایوں سعید انسان بنتے ہیں, نہ اب نہیں کر رہا ہے. اس لڑکی جو ہے بیسکلی سجل علی. اب اسی کلاس میں ایک اور لڑکی ہے مادیہ نام کی, اور وہ رہتی ہے ہمایوں سعید کی گلی میں, اور وہ بھی پڑھ رہی ہے. آپ کہانی سنیں. اور وہ جو ماریا نام کی لڑکی ہے اس کا پہلے لپا شپا تھا, اس کی منگنی شنگنی جو بھی وہ ٹوٹ گئی, یعنی وہ وہ ڈھونڈ رہی ہے. تو وہ لٹو ہوئی ہوئی ہے کس پہ, آپ کے ہمایوں سعید پہ. اب آپ دیکھیں خلیل صاحب ڈرامے کیسے بنا رہے ہیں. مجھے کئی سارے لوگوں نے نا ان کی بڑی تعریف کی, تو میں نے کہا ان کے ڈرامے کی پول کھولتے ہیں تھوڑی. اب آپ مسئلہ سنو بھائی میرے, کہ وہ ماریا جو ہے وہ کبھی گاجر کا حلوہ, کبھی کیا کھانا اپنے پروفیسر یعنی ہمایوں سعید کے لیے بنا کے لا رہی ہے. وہ چاہتی ہے کہ یہ میری طرف آ جائے, یہ مجھ سے کنیکٹ ہو جائے کسی طریقے سے. تگڑی بات یہ آتی ہے کہ سجل علی ہے وہ بھی کنیکشن میں ہے جس کے, آپ کے اس لڑکے کے. اچھا اب اس میں امپورٹنٹ چیزیں کیا ہے, اس میں 2-4 کریکٹر اور ہیں, اور ہمایوں سعید کا کریکٹر بھی ایسا بنایا ہے اس میں کہ وہ بہت زیادہ سوبر لوگ ہوتے ہیں نا, سوچنے والے. اب ایگزیکٹلی اب تک یہ پتہ نہیں کہ منٹو کا نام کیوں رکھا گیا ہے اس میں. اور پھر سجل علی اس کا کنیکشن ہوتا ہے ہمایوں سعید سے, اور پھر لڑکی بیچ میں ماریا اس کا کنیکشن ڈالا اسی لیے کہ ایک ٹویسٹ بنا رہے ہیں پیار میں. ٹھیک ہے. اب میرا سوال, اب میرا مدعا آتا ہے کہ یار خلیل الرحمان قمر صاحب کو آخر ایسے ڈرامے بنانے کی ضرورت کیا پیش آئی. اور اس کے ڈرامے کے بنانے والے رائٹر بھی خلیل الرحمان قمر, جنہوں نے پہلے بنایا میرے پاس تم, اور جو اس کے ڈائریکٹر ہے وہ بھی سیم ہے میرے پاس تم کے. میرا سوال ہے پاکستانی ڈرامہ انڈسٹری سے یار, کہ کیا ہر ڈرامے میں لڑکا لڑکی کو غیر شادی شدہ ساتھ رہتے ہوئے آپ دکھا رہے ہیں, یعنی گرل فرینڈ بوائے فرینڈ کا, جس میں اسلام میں کوئی کانسیپٹ نہیں ہے, آپ اس کلچر کو عام کر رہے ہیں ہر ڈرامے میں. ڈائریکٹلی نام لے کے سوال کروں گا میں خلیل الرحمان قمر صاحب سے, اور جتنے رائٹرز ہیں جتنے ڈائریکٹرز ہیں. دیکھیں ایکٹر سے تو ہم کیا ہی روئیں, ایکٹر نے تو کیا ہی فرق پڑنا ہے, وہ تو کچھ زیادہ حد سے زیادہ بولڈ ہوتے ہیں, وہ لوگ تو سیکولر بھی اوپر ہوتے ہیں ان سے بھی. تو میرا سوال ہماری ڈرامہ انڈسٹری چلانے والوں سے ہے, پیمرا سے ہے, کہ یار اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے نا بھائی, یہاں پہ اسلامی نظام ہونا چاہیے نا یار. آپ لوگ بنائیں ڈرامہ, کسی نے نہیں روکا, لیکن یار کچھ گھریلو معاملات ہوتے ہیں, کچھ نکاح کو پروموٹ کیا جائے, کچھ فیملی سسٹم کو کیا جائے, جوائنٹ کو کیا جائے, لو میرج کو بھی کیا جائے اسی طریقے سے. لیکن آپ ایسا لو میرج والی بات ہی نہیں ہے. آپ اس ڈرامے میں بھی کیا ہے کہ وہ بندے مارے گئے 112, پھر ان کے بدلے ہوں گے, اس میں پروفیسر کا رول ہوگا, ان میں ماریا کی لو سٹوری ہوگی, ایک اچھی لڑکی ایک بری لڑکی, وہ باہر سے. مطلب یہ اگر آپ اس کی چھانٹی کریں تو یہ ہمارے کلچر کو تباہ کر رہا ہے. اور اس وقت اسپیشلی حکومت کا یا اسٹیبلشمنٹ کا دھیان سارا ایک مخصوص پارٹی کے اوپر ہے, ایک جماعت کے اوپر ہے, اور ایک صاحب جیل میں بیٹھے ہیں ان کے اوپر ہے. تو فلم انڈسٹری ہو, ڈرامہ انڈسٹری ہو, یا کسی کو بھی چھوٹ دے دی گئی ہے. اب اس میں نیا گیم کیا ہے کہ ہمارے ڈراموں میں فحاشی پھیلائی جا رہی ہے. لڑکی لڑکا محبت کریں گے, ہر ڈرامے میں ایسا ہے. لڑکی کے گھر والے سخت ہیں, لڑکا کو سپورٹ کر رہا ہے. مطلب ایسی کمپلیکسٹی دکھائی جا رہی ہے زبردستی کی, جو ایسی سچویشن کبھی ہوئی نہیں ہے گھروں پہ. وہ 112 بندے مار دیے ڈان نے, تو بھائی اس کا عام بندے سے کیا لینا دینا ہے. میرا سوال ہے کہ خلیل صاحب ایسے ڈرامے گھروں پہ کیوں امپوز کر رہے ہیں, اور حکومت کا اگین کوئی لینا دینا نہیں ہے اس میں. اور آپ کو پتا ہے ڈرامے میں سائمہ ہیں, جو پرانی جو ہیروئن تھی ہمارے ابا لوگوں کے ٹائم پہ, بھرپور انداز سے اس میں بڑے لوگوں کو کاسٹ کیا گیا ہے. ڈرامے کے جو ریویوز ہیں وہ بھی ہیں, اور اسپانسر. مسئلہ کیا ہے دیکھو جی, یاد رکھنا آپ کے سوچنے سے فرق پڑتا ہے. میری بات کرنے کا مقصد یہ کہ اگر آپ سمجھتے ہیں ہاں یہ ڈرامہ ٹھیک ہے تب تو ٹھیک ہے, تو آپ فیصلہ کر لیں آپ کس چیز کے ساتھ ہیں. اگر آپ سمجھتے نہیں
اس ڈرامے میں ایسی چیزیں ہیں جو ہمارے خاندانی سسٹم کو، ہمارے اسلامک سسٹم کو، ہمارے گھریلو سسٹم کو، نکاح کو پروموٹ نہیں کر رہی، اور یہ ہماری بہن بیٹیوں کے لیے صحیح نہیں ہے. تو خدا را اس کے خلاف آواز اٹھائیں اور ایٹ لیسٹ اس کا بائیکاٹ کریں، دیکھیں نہیں ایٹ لیسٹ. اچھا اب بولنے والے بولیں گے یار فرق کیا پڑتا ہے، میرے کرنے سے کیا فرق پڑے گا؟ یاد رکھیں ایک شخص سے بھی فرق پڑتا ہے. ایک شخص جیل میں بیٹھا ہوا ہے نا، پورے سسٹم کو کنٹرول کر رہا ہے، پورا سسٹم اس کے خلاف لگا ہوا ہے، تو فرق تو پڑتا ہے، ایک بندہ ہو یا 10 بندے ہو. تو مسئلہ یہ ہے میرے بھائیوں، اگر آپ لوگ میری بات سے یقین کریں، میں نے ڈرامہ دیکھا، اس کی کچھ شروع کے ایپیسوڈ دیکھنے کی کوشش کی، اتنا بھاری گزرا کہ یار بالکل شادی نہیں ہے کسی لڑکی کی، وہ آپس میں کیوں اس طرح، کون سا ان کو اسلام اجازت دیتا ہے؟ اور ایک بار 2 بار، اور آپ اس چیز کو پروموٹ کریں کہ یار ایک نارمل چیز ہے یہ. نو، اسلام کہتا ہے آپ نے کمبائن ایجوکیشن سسٹم بھی نہیں ہوگا، اس پہ تو کوئی بات بھی نہیں کر سکتا. میں بول رہا ہوں، مجھے بھی آپ کمنٹ کریں گے لوگ کہ یار یہ دیکھو یہ جہادی آ گئے، طالبان آ گئے لوگ. بھائی میرے، اگر تو یہ اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، اگر یہ اسلام کے نام پہ بنا ہے، اگر آپ کہتے ہو پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ، تو یار کچھ اس کے حقوق ہے نا، کچھ فرائض ہے نا، یا ہم نے بھی کھلا چلنا ہے؟ اتار دو سارے کپڑے، دکھاؤ، ویوز کماؤ، گلیمر، کوئی فرق ہے نا بھائی؟ اگر سب کچھ یہی کرنا ہے، بولڈ سین دکھانے ہیں، غلط نامحرم لوگوں کو دکھانا ہے، تو آپ پھر انڈین موویز دیکھ لو، ضرورت ہی نہیں ہمارے ڈرامے کی. پاکستانی ڈرامے ایک وقت مشہور کیوں تھے؟ کیونکہ بھائی اس میں ایک سبق تھا، اس میں فیملی سسٹم ہوا کرتا تھا، اس میں ایک نکاح کے معاملہ. میرا مدعا صرف اتنا سا ہے، اس میں جہاں بھی آپ کو لگتا ہے کہ میں نے غلط بولا ہے، کمنٹ موجود ہے آپ کے لیے. تو میرا مدعا یہ کہ ایک بندے سے بھی فرق پڑتا ہے، تو آپ جس کو صحیح سمجھیں اس کو سپورٹ کریں، جس کو نہیں تو ایٹ لیسٹ اس کے خلاف کچھ تو کر سکتے ہیں. ایک کمپین، ایک آواز اٹھا سکتے ہیں، ایک کمنٹ کر سکتے ہیں ان کے پاس جا کے، یا پھر ہر چیز کو ہم خاموش بیٹھے رہیں گے. آج دیکھیں ہم خاموش ہیں اور پورا سسٹم تل پٹے. خیر وہ ایک الگ ٹاپک ہے. تو خدارا خلیل الرحمن قمر صاحب، ہمایوں سعید صاحب، سجل علی ہو، کوئی بھی ہو، فیصل قریشی نے ایک ڈرامہ کیا تھا راجا رانی، اس میں بھی یہی حرکتیں ہیں ان کی. اب آپ دیکھیں میں کس طرف جاؤں، پرورش ڈرامہ ہوا ہے، اس میں نئے لڑکا لڑکی انہوں نے ماں باپ کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. تو ان چیزوں کو خدارا ختم کریں، اور اس میں صرف عوام کا رسول دیکھیں، ان کو پیسے مل رہے ہیں، ان کا کام چل رہا ہے، آپ دیکھ رہے ہیں. جس دن آپ نے دیکھنا بند کیا، جس دن آپ نے ان کو بتایا کہ بھائی یہ چیز صحیح نہیں ہے، تو وہ خود ہی سیدھے ہوں گے. آپ کو پتا وہ شخص جو جیل میں بیٹھا ہوا ہے، میں زیادہ بات نہیں کر سکتا اس کے بارے میں، لیکن پورا سسٹم اس کی وجہ سے حرکت میں آیا ہوا ہے کہ اس کا نام بھی لینا، کچھ بھی کرنا. یعنی ایک بندے پہ فرق پڑ رہا ہے، تو بھائی آپ سے بھی فرق پڑے گا. ملتے ہیں پھر نیکسٹ ویڈیو میں. اپنی رائے ضرور بتانا کہ آپ لوگ کیا سوچتے ہو، کچھ اس میں 19-20 ہے میری باتوں میں تو مجھے بتاؤ. پھر اپنا خیال رکھیں، ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں. خیر، اللہ حافظ.